بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیبہ آصف یوٹیوب چینل طیبہ فوڈ سٹوریز میں ایک نئی ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ اور ریسیپی شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ کے ساتھ میں کچھ جو ہے وہ دینی باتیں جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو پہلے میں نے آپ کے ساتھ کلمہ طیبہ پر بات کی ہے، تو آج میں جو ہے وہ اسلام کا جو دوسرا رکن ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں۔ دوسری صرف جو ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِكَلِمَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِمْتِثَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى كُلِّهَا فَأَفْضَلُهَا وَأَهَمُّهَا الصَّلَاةُ۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے شریعت کے تمام احکام پر چلنا لازم ہو جاتا ہے، اور ان احکامات میں سے سب سے اہم حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ الصلاۃ نور، نماز جو ہے وہ روشنی ہے۔ تو اب نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طریقہ پر نماز پڑھیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سکھائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آگے امت تک پہنچائی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے عطا کرنے والی وہی نماز ہوگی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر پڑھی جائے گی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الصلاۃ معراج المومنین لکل شیء وعلم الایمان الصلاۃ۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی خاص علامت یعنی پہچان جو ہے وہ نماز ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھاتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 21ویں پارے میں پہلی آیت جو ہے وہ نماز کے بارے میں نازل کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کے سامنے اسی طرح میں پیش کرتی ہوں، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ بے شک جو ہے نماز قائم کرو دن کے چاروں اطراف میں، اور جو ہے رات وزلفا من اللیل، اور رات ڈھلنے میں، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نماز جو ہے برائیاں جو ہیں نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز جو ہے وہ دن کے یعنی کہ چاروں اطراف میں، یہاں پر پانچوں نمازوں کا ایک جگہ پر یعنی کہ اللہ پاک نے حکم جو ہے وہ کر دیا ہے۔ چاروں اطراف میں جو ہے دن کے چاروں اطراف میں جو ہے یہ جو ہے چار نمازیں آ جاتی ہیں۔ ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں عشاء کی نماز کا یہاں حکم آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ جو ہے بس
ابھی تو آپ کو میں نے 2-3 آیتیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں 2-3 صرف آیتیں جو ہے وہ قرآن پاک کی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، اور اب احادیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے، آپ وسلم کی احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتی ہوں۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہ فقد اقام الدین ومن ہدم فقد ہدم الدین۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جس نے اسے قائم کیا تو پس اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا پس اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ تو دوسری ایک اور حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، اور جس کی نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے نہ رو سکے تو پس اس کی نماز نہیں ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک آپ کو جو ہے وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، وہ عصر کی نماز کے متعلق ہے۔ من ترک صلاۃ العصر متعمدا حتی تفوتہ فقد احبط عملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، حتیٰ کہ من ترک صلاۃ ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ اس کی وہ فوت ہو گئی، اس نے پڑھی ہی نہیں، تو فقد احبط عملہ، تو اس کے جو ہے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ جان بوجھ کر، متعمداً جان بوجھ کر، من ترک صلاۃ العصر، کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کر جو اس نے چھوڑی اور یہاں تک کہ وہ ضائع ہو گئی، یعنی کہ اس نے پڑھی ہی نہیں، تو اس کے تمام اعمال جو ہیں اللہ پاک اس کے ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ الصلاۃ فکانما وطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز بھی فوت ہوگی گویا کہ اس کے گھر کے لوگوں کا مال اور دولت سب چھین لیا گیا۔ تو یہاں دیکھیں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے نماز کے متعلق۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دلوں کو ضرور پھیرے گا، ضرور اللہ پاک آپ کو دین کی طرف لے کر آئے گا، اور مجھے بھی اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البر دینی دخل الجنہ، جس نے لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ تو یہاں میں نے آپ سے پہلے میں نے یہ حدیث بیان کی ہے من صلی البرد الدین دخل الجنہ، تو یہاں فجر کی نماز کا حکم ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ جو ہے ان نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ جو ہے آپ صبح اذان، جب فجر کی اذان ہے اس میں بھی آپ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ بہتر ہے نیند سے۔ تو یہاں بھی جو ہے حکم اسی چیز کا ہے کہ ہمیں جو ہے طلوع الشمسی صلی قبل طلوع الشمسی، سورج جو ہے وہ طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، اور قبل غروبیہ، اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز جو ہے، یہ دونوں نمازیں ہمیں بالکل بھی قضا نہیں کرنی چاہیے، پانچوں نمازوں کو ہم نے پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ یہ دو ایسی نمازیں ہیں جن میں فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو ہے حاضری کا وقت ہوتا ہے اور ان کی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر میں جو ہے فرشتے اور پھر آ جاتے ہیں، عصر میں پھر تبدیلی ہوتی ہے، پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور اس میں قرأت کا بھی حکم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فجر کی نماز میں لمبی جو ہے وہ قرأت کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو شخص نماز کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کے ساتھ اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس پر غصہ ہوں گے۔ تو نماز کو جو ہے وہ پابندی سے ہمیں جو ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے، وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز کی دیکھیں، اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے
مثال آپ کو چھوٹی سی دیتی ہوں کہ آپ جو ہے جس طرح ظہر کی نماز ہے تو اس کے نفل آپ چھوڑ دیں، عصر کی نماز ہے تو اس کی سنتیں 4 سنتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ غیر معقدہ ہے، اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا، چلو آپ کی نماز پڑھی جائے گی۔ پھر اسی طرح جو ہے مغرب کی نماز ہے، اس میں آپ 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لیں اور 2 نفل چھوڑ دیں۔ عشاء کی نماز ہے تو 3 وتر 2 سنتیں اور جو ہے 4 فرض 2 سنت 3 وتر، یہ آپ پڑھ لیں۔ تو چھوٹی کر کے آپ نماز پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی عادت بنتی جائے گی اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف انشاءاللہ ضرور آتا جائے گا، اور آپ کا پھر نماز قضا کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرے گا۔ میں یہاں صرف یہ دیکھیں، یہ دلوں کو پھیرنے والا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے نا اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے دین کے لیے۔ تو ہمیں تو صرف اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم لوگوں تک جو ہے وہ دین کی بات کو پہنچا سکیں۔ دیکھیں ٹوٹے پھوٹے طریقے سے آپ پہنچائیں، جس طرح بھی ہمارے پاس اگر ایک حدیث ہے، ایک قرآن پاک کی آیت ہمیں اگر زبانی یاد ہے تو ہم فوراً اس کو دوسروں تک پہنچائیں، جی میں نے تو اس طرح یہ حدیث پڑھی تھی اور اس کا یہ حکم ہے، میں آپ تک اس کو پہنچا رہی ہوں، تو آپ پلیز جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھا، اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا تو آپ نے اس کو سختی سے نہیں کہنا، تو آپ نے اس کو بلکہ یہ کہنا ہے کہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پلیز میں تو ذرا نماز پڑھ لوں۔ تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہیں گی تو آپ اس کو تھوڑا سا نماز کی دعوت دیں، اس کو شرمندہ بھی نہ کریں، بس اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ بات کریں کہ وہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی طرف وہ بھی آ جائے، اور اس کو تھوڑا سا پھر نماز کے، اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو اس کے اوپر تھوڑے سے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ درس اس کو دے دیں، تھوڑی سی بات اس کے اوپر جو ہے وہ کی جائے۔ تو اب آپ کو میں نماز کے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ نماز کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ چاروں طرف اس کے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ نمازی سے کہتا ہے اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے باتیں کرتا ہے تو خدا کی قسم قیامت تک نماز کا اسلام نہ پھیرے اور نماز ہی میں تو مصروف رہے اور مر جائے، کبھی بس نہ کرے۔ اسی طرح حضرت قعب احبار جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، صبح کے وقت کی 2 رکعت جن کو امت محمدیہ ادا کرے گی، ہم ان 2 رکعتوں کے بدلے ان کے دن اور رات کے گناہ معاف کر دیں گے اور اپنے امن کے قلعہ میں اسے داخل کر لیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ظہر کے وقت کی 4 رکعتیں جن کو وہ لوگ پڑھیں گے تو ہر رکعت کا ثواب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ملے گا۔ پہلی رکعت کا بدلہ گناہوں سے مغفرت، دوسری رکعت کا بدلہ قیامت کے روز اس کے نیک عملوں کا نیک عمل جو ہے وزنی ہوں گے، تیسری رکعت کا بدلہ فرشتوں کا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور ان کے لیے ہماری رحمت طلب کرنا، اور چوتھی رکعت کا بدلہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے اور حوران جنت کا ان کی طرف دیکھنا جو ہے ان کے لیے ہوگا۔ اے موسیٰ، ہمارے آخری پیغمبر اور ان کی امت جب عصر کی 4 رکعتیں پڑھے گی تو زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ نہیں رہے گا جو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ مانگے، جس طرح پھر جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ اے موسیٰ، ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت جب مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گی تو اس نماز کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر جو حاجات مرادیں مانگیں گے وہ پوری کر دی جائیں گی۔ اے موسیٰ، عشاء کی 4 رکعتیں ان کے لیے تمام دنیا کی سلطنت اور دولت سے بہتر ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد وہ لوگ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج کا پیدا شدہ بچہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے۔ نماز کے اہم ترین عبادت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے تمام فرائض، روزہ، حج وغیرہ زمین پر فرض ہوئے اور نماز جو ہے آسمان پر فرض نہیں ہوئی بلکہ
عرش الہی کے پاس خاص رب العالمین کی حضوری میں آمنے سامنے فرض ہوئی، اس کے نماز کا جس قدر اہتمام کیا جائے اس قدر کسی اور عبادت کا نہیں کیا گیا، اور قرآن و حدیث میں جس قدر نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے کسی اور عبادت کے متعلق اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی۔ تو جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لاتے ہیں، اور جب کوئی محروم القسمت نمازی نماز کے اندر اپنی نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے ہم تیرے سامنے ہم تیرے سامنے ہیں، تو ہماری طرف نہیں دیکھتا، ہم سے کوئی اچھی چیز تجھے نظر آ گئی ہے جو ہم کو تو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں میں نماز جو ہے وہ بہت زیادہ، سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنا، سردیوں میں جو ہے باقی نمازوں کا اہتمام کرنا، اور دوسرا یہ کہ گرمیوں کے روزے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک یہ بھی قول ہے کہ میں نماز میں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے میں اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوں، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک جو ہے وہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یقیناً جب ہم نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یقیناً ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں نماز کی تو میں نے آپ کو اتنی زیادہ اس کی جو ہے فضیلت بتا دی ہے، کتنا اس کا ہمیں اجر ملتا ہے، ہر رکعت کے اوپر ہمیں کتنا اس کا اجر ملتا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو وضو کے متعلق بتا دیتی ہوں۔ تو وضو کا طریقہ جو ہے، جب ہم وضو کرنے جائیں تو عورتوں کو دیکھیں، میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھوڑی سی مختصر سی بتائی تھی، نہ میں نے آپ کو سونے کی سنتیں بتائیں اور نہ میں نے بہت سارے باتھ روم جانے کی سنت نہیں بتائی تھی۔ تو آج میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جب ہم باتھ روم میں جائیں تو ہم ایک چھوٹا سا تولیے کا چھوٹا سا ایک رومال رکھ لیں یا چھوٹا سا ایک کپڑا رکھ لیں، اور جب ہم واش روم میں جائیں تو سر کو ہمیں اچھی طرح ڈھانپ کر پھر ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ سر کو ڈھانپنے سے لوگ سر کو ڈھانپ کر باتھ روم میں نہیں جاتے تو ان کے گھر سے جو رزق کی برکت جو اٹھ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ تو یہ ایک سائنس جو ہے وہ ڈاکٹری میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ باتھ روم کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں تو اس سے بالوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور جو سنت بتائی ہے تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سر پر دوپٹہ لے کر جانا چاہیے، اور جو ہے جب باتھ روم کے اندر ہم جائیں تو ہم اپنا دایاں پاؤں سب سے پہلے رکھیں اور بایاں پاؤں بعد میں، اور جب ہم نے واش روم سے باہر آنا ہے تو ہم نے بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، دایاں پاؤں بعد میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وضو کرتے وقت ہم نے جو ہے کون سی ہم نے جو ہے وہ دعائیں پڑھنی ہیں، تو ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب ہم وضو کرنے لگیں تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ میں نے یہ علماء اکرام سے جب میں مدرسے میں پڑھتی تھی الحمدللہ تو میں نے یہ پورا اس کے بارے میں تحقیق کی تھی کہ واش روم کے اندر بیسن ہوتا ہے تو وہی ہم جو ہے وہ ہمارا فلش وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے علماء اکرام نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ جب جو بیسن والی جگہ جو ہے وہ پاک ہے تو وہاں پر آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ جگہ بیسن والی جو ہے وہ پاک ہے۔ تو وہاں آپ جب وضو کرنے لگیں پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر پڑھیں اللہم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام مغفرتک۔ پھر سے سنیں اللہم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام مغفرتک۔ پھر آپ نے جب وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے آسمان کی طرف انگلی اٹھانی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کہنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک واستغفرک واتوب الیک۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلنی من التوابین ومن المتطہرین۔
پھر ایک اور دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو یہ جی وضو کی دعائیں ہیں، اور وضو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا کریں، اچھی طرح جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ وضو کرنے کا طریقہ بھی میں ضرور بتاؤں گی کس طرح ہمیں وضو کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر میں صرف اتنا ہی آپ کو درس دیتی ہوں۔ ابھی نماز کے اوپر بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ جو اگلی ریسیپی ہوگی اس میں دوبارہ پھر نماز کے اوپر ہی بات ہوگی۔ تو یہاں صرف میں اس کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ یہاں پر جو ہے یوٹیوب کے اوپر لمبی ویڈیو جو ہے بنانا جو ہے اور لوگوں کے لیے دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ گھر پر اگر میں بیان کروں تو وہاں پر تو 1 گھنٹے میں الحمدللہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے، تو اس میں بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا جو ہے بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ریسیپی بھی بتانی ہوتی ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ آج میں جو ہے وہ بناؤں گی ترکش کباب۔ ترکش کباب بنانے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ میں سے روزے بھی لگا چکی ہوں، اور جماعت وغیرہ آتی ہے تو اس کی میں نصرت بھی کرتی ہوں۔ اور میں جتنے آپ کو ہر ریسیپی میں یہ بتاتی ہوں کہ میں آپ کو جو ہے اتھینٹک ایکوریٹ ریسیپی آپ کو بتاؤں گی، تو میں ایسے ہی نہیں کہتی ہوں۔ میں جتنی بھی آپ کے سامنے باہر کی ریسیپیز پیش کروں گی، تو میری انڈونیشیا سے کوئی جماعت ہے، آسٹریلیا سے جماعت آتی ہے، کسی سعودی عرب سے جماعت آتی ہے، عرب ممالک سے جتنی بھی، مصر سے کہیں جماعتیں آتی ہیں، تو الحمدللہ ان کی میں نصرت کے لیے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے کر جاتی ہوں۔ اور الحمدللہ میرے گھر پر بھی جماعت جو ہے وہ باہر کی آ چکی ہے، تو اور الحمدللہ دوسری جگہوں پر بھی جاتے رہتے ہیں نصرت کے لیے، اور کھانا وغیرہ بنا کر لے کے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی میں جو اپنی ریسیپیز ہیں وہ شیئر کرتی ہیں۔ جب وہ میرے کھانے کی تعریف کرتی ہیں تو پھر میں بھی ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے ملک میں سب سے جو ہے وہ اچھی چیز کون سی ہے، کون سا کھانا ہے، کون سا آپ بناتی ہیں کس طرح، تو وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ریسیپی شیئر کرتی ہیں۔ تو یہ میں نے ترکش کباب ادنا جو ہے وہ انہی سے میں نے سیکھے ہیں، انہوں نے مجھے اس کا جو ہے وہ طریقہ بتایا تھا۔ بالکل اتھینٹک یہ ریسیپی ہے، تو آپ اس کو ضرور اپنے گھر پر تیار کریں۔ تو چلیں ریسیپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم بنا رہے تھے ترکش ادنا کباب۔ ترکش ادنا کباب کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں قیمہ کی ضرورت ہے۔ یہاں میں نے جو ہے وہ بڑا گوشت لیا ہے، اور یہ بون لیس ہے، اور اس کا میں یہ مشین میرے پاس ہے، یہ ہیوی ڈیوٹی ہے، یہ اسپیشل جو ہے یہ مشین جو ہے وہ قیمے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر میں جو ہے وہ قیمہ بناؤں گی، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے چاپ کیے ہوئے پیاز، تھوڑا سا ہمیں چاپ کیا ہوا پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، اسے بھی چاپ کر لوں گی، اور یہ شملہ مرچ ہے، اسے میں نے چاپ کر لیا ہے، ہری مرچیں ہیں یہ بھی میں نے چاپ کر لی ہیں، تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے، یہاں نمک لیا ہے، یہاں میں نے پیپریکا پاؤڈر لیا ہے، اور یہ اسپیشل اس کے اندر جو مرچیں جو ہیں وہ اس طرح کی ڈلتی ہیں، ثابت ہم نے جو ہے وہ لال مرچیں لینی ہیں، اور اس کو بھگو لینا ہے۔ بھگونے کے بعد اس کے جو سیڈز ہیں وہ ہم نے اس طرح سے نکال لینے ہیں۔ نکال لینے کے بعد جو ہے اس کو میں قیمے کے ساتھ ہی مشین کے اندر ڈال دوں گی، اس کے سیڈز نکال کر۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر چربی ڈلتی ہے، اور میرے پاس چربی اس وقت نہیں ہے، اور میں چربی کو تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں، لیکن اس جو ہے ترکش ادنا کباب میں جو چربی کا استعمال ہوتا ہے، میں یہاں تھوڑا سا گھی کا استعمال کروں گی۔ اور اس کے لیے اس طرح کی جو ہیں وہ سیخیں استعمال ہوتی ہیں، تو لوہے کی سیخیں ہوتی ہیں، میرے پاس لوہے کی سیخیں نہیں تھیں، تو میں آپ کے پاس بھی اگر نہ ہو تو آپ اس طرح جو ہے وہ سکیور لیں، اور آپ جو ہے اس کو ٹیپ سے ایک طرف سے پہلے اس کو جوڑ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کاٹنا ہے، یہاں سے ہم اس کو کاٹ لیں گے۔ اور پھر یہ ایلومینیم فائل ہے، تو ایلومینیم فائل ہم نے لینی ہے، اور اس کو ادھر سے تھوڑی سی ہم نے جگہ چھوڑنی ہے، اور ادھر سے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے، اور اس طرح ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں
थोड़ी सी इधर से हम जगह छोड़ेंगे, थोड़ी सी इधर से, और इसको हम यूं फोल्ड कर लेंगे और इस तरह हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। और इधर से हम इसको फिर फोल्ड कर देंगे और इधर से हम इसको कोना सा बनाएंगे। ये देखिए, इधर से पहले हमने थोड़ा सा इसको मोड़ना है और फिर इधर से हमने इसको थोड़ा सा मोड़ना है। तो ये हमारी इस तरह की तिकोनी आगे से ये इसकी नोक सी बन जाएगी। तो ये हमारी जो है वो स्टिक्स मैंने इस तरह की जो है वो बना कर रख ली है। ये स्क्यूअर जो है ये जंबो साइज स्क्यूअर है। तो ये जंबो साइज स्क्यूअर की ये स्टिक्स जो है वो तैयार होंगी। तो चलें अब बाकी चीज़ों की तैयारी शुरू करते हैं। पहले मैं मिर्चों के सीड निकालूं, फिर आपसे मिलती हूँ। में मैंने कीमा डाल दिया और साथ ही मैं जो है ये मिर्चें डाल रही हूँ। इसमें से मैंने बीज जो है वो निकाल लिए हैं, थोड़ा बहुत जो है वो बीज इसके साथ है। अगर आपको हाथ का कीमा मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा इसके लिए। मैंने मशीन के अंदर भी ज़्यादा उसको बारीक नहीं किया। इस तरह का मेरा ये कीमा बन चुका है। इसके अंदर चूंकि मैंने मिर्चें डाली थी, तो अब मैं दूसरा जब डालूंगी तो उसको मैं ज़्यादा बारीक नहीं करूंगी। ये मैंने सीख ले ली है और इस तरह हमने ये लेना है। हाथ का जो कीमा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और दानेदार सा होता है, तो उसके ये कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। मशीन के अंदर जो है वो कीमा थोड़ा सा लेसदार सा हो जाता है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह सीख पर लगाने के बाद हमने इसको ज़्यादा मोटा मोटा नहीं इसको बनाना। तो इसको फिर हमने इस तरह, ये देखें, अंगूठे की मदद से इस तरह प्रेस करना है और इस तरह रख लेना है। फिर दूसरी स्टिक हमने बनानी है। और इसको भी इसी तरह आपने जो है अंगूठी की वजह से इस तरह कर लेना है और सारी स्टिक्स जो है वो इसी तरह हमने बना लेनी है।
ایک ہم ہاٹ پین لیں گے اس طرح کا، اور اسے جو ہے وہ گریس کر لیں گے گھی کے ساتھ۔ چولہا جلاتے ہیں۔ نان اسٹک کے پین کو کبھی بھی آپ جو ہے چولہے کے اوپر خالی مت رکھیں، تو نقصان دیتا ہے یہ جو نان اسٹک کا پین ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو ہے یہ نان اسٹک کے جتنے بھی برتن ہیں ان سب کو جو ہے وہ خالی رکھ دیتے ہیں چولہے کے اوپر اور نیچے آگ جلا دیتے ہیں۔ تو نان اسٹک کا استعمال جو ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی چیز پہلے ڈال لیں، پھر اس کے بعد چولہا جلائیں۔ خالی آپ نے بالکل بھی چولہے کے اوپر اس کو نان اسٹک کی کسی بھی برتن کو آپ نے نہیں رکھنا۔ تھوڑا سا آئل اور لیں گے، گھی کا میں استعمال کری ہوں، تھوڑا سا گھی، کیونکہ روٹین میں آئل کا استعمال ہوتا ہے تو وہی زبان پر بار بار لفظ آتا ہے۔ اب اس کے اندر ہم اسٹکس رکھ دیں گے، اور یہ اسی طرح کا ہمارے پاس پین ہونا چاہیے، یہ فلیٹ پین ہونا چاہیے جس کے اندر یہ ہماری اسٹکس جو ہیں وہ آرام سے آ جائیں۔ ایک اور دیکھتے ہیں، اگر آ گئی تو رکھ لیتے ہیں۔ سلو میں نے جو ہے فلیم رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو ہے قیمے کے اندر میں نے ہلکا سا بالکل میں نے جو ہے وہ گھی کا استعمال کیا ہے، تقریباً جو ہے وہ میں نے 1 ٹی اسپون جو ہے وہ گھی لیا ہوگا، اور میں نے قیمے کے اندر نہیں ڈالا۔ جب میں یہ اسٹکس کے اوپر لگا رہی تھی تب میں ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ گھی کا استعمال کر رہی تھی، تھوڑا سا اس کے اندر بھی جا رہا تھا، اور آرام سے یہ جو ہے قیمہ ہمارے اسٹک کے اوپر جو ہے وہ جم چکا ہے۔ اس کو آرام سے دوسری طرف کو پلٹ دیں گے۔ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے۔ ادنا ترکیش ادنا جو ہے وہ ہمارے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، تو اب انہیں میں ایک ڈش میں نکالتی ہوں۔ میں نے اسے بالکل سلو ہیٹ پر بنایا کیونکہ یہ بیف کا قیمہ تھا، تو اس کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا۔ اس میں نے کوئی اور چیز ایسی شامل نہیں کی، نہ اس کو گلانے کے لیے، تو بس جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہی چیزیں بس میں نے اس میں استعمال کی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے یہ جو ہیں ترکیش ادنا کباب پہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ اگلی ریسیپی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔